السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، الحمدللہ آج یہ تیسری رات ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تک 2 راتیں گزر گئی ہیں، معلوم نہیں کہ وہ مبارک رات ابھی آئی ہے یا انشاءاللہ آئندہ آنے والی ہے۔ اگر ہم ان راتوں میں ایسے ہی اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی رمضان کی فضیلت بھی دے گا، وہ جو مبارک رات ہے وہ رات بھی انشاءاللہ اللہ تعالی دے گا۔ آج ایک ضروری بات یہ ہے کہ آج انسانوں کے دل میں اللہ کا ڈر جیسے ہونا چاہیے ویسے ڈر یا تو نہیں پایا جاتا یا پایا جاتا ہے، لیکن اس کا پرسنٹیج گویا کم ہے۔ تو آج اسی کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا کہ اللہ کا خوف کیا چیز ہے۔ محترم حضرات، اگر اللہ کا خوف انسان کے دل میں اگر آ گیا تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف انسان کی فکر کو، اس کے عمل کو جگانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے، اور دنیا کے تمام کام، جو بھی کام آپ دیکھیں گے، سارے کام میں، دنیا کے تمام کاموں کے اندر اللہ کا خوف اور کسی نہ کسی چیز کا خوف پایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے معاشی بدحالی کا خوف ہے کہ آدمی اپنی عزت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، دشمن کا خوف آدمی کے دل میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور چھوٹے بڑے ہر آدمی سے آدمی خوف محسوس کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اصل میں اللہ ہی وہ ہے جس کا ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرا جاتا ہے، یہ سب دشمن ہیں، موقع پا کر آپ پر حملہ کریں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر اپنی ماں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 سے زیادہ جگہ یا عبادی، اے میرے بندو، یعنی بڑے پیار کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سے خطاب کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب قرآن میں 300 سے زیادہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ذکر کیا، اور بہت سی جگہ ایسی ہے جس میں لفظ ذکر کیا گیا، بعض جگہ اشارے کے ساتھ کام لیا گیا۔ اچھا، تو اب یہاں پہ اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے کہا جاتا ہے آگ سے ڈرو، سانپ سے ڈرو، یا تکلیف دینے والی چیزوں سے ڈرو، تو کیا اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر مطلب یہ ہے اللہ سے ڈرنا جیسے سانپ سے ڈرتے، بچھو سے ڈرتے، یا کسی اور تکلیف دینے والی چیز سے ڈرتے، وہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہاں پر ہو رہا ہے کہ آگ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چھونے سے کیا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، کیا تکلیف ہو سکتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اب اللہ سے ڈرو کا مطلب یہاں ہو رہا ہے، آگ سے ڈرو کا مطلب یہ کہ جلا چیز نقصان دینے والی ہے اس کے قریب مت جاؤ، اپنا ہاتھ تم اس کے اندر مت ڈالو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اسے راضی کرنے کی کوشش کرو، اس کی ناراضی سے بچو۔
اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کی ناراضی آتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نافرمانی کریں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اس دن سے ہمیں خوف کرنا ہے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں جواب دینا ہے۔ اور یہاں پر اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا تو یہی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے اس کے نتائج وغیرہ بھی۔ اب آدمی کے دل میں جتنا یقین ہوگا، جتنا ایمان ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اس سے کہ اللہ پورا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا، مطلب ہے کہ ظلم کرتا نہیں، ظلم زیادتی نہیں کرتا۔ تو اب یہاں پہ اب ذرا غور کیجیے، اسی لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس کے بعد کیا گیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں کا ہر آدمی یہ سوچے کل آنے والی زندگی کے لیے کیا کیا، آج گزر رہا ہے گزر جائے گا، کل آنے والی زندگی کے لیے۔ اس کے بعد بولا وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ کرا تم اللہ سے ڈرو۔ یہ چھوٹی آیت میں دو جگہ اتقوا اللہ، پہلے بھی بتایا اللہ سے ڈرو، بعد میں بھی کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ ہے پہلے جو ہے اللہ سے ڈرو کا مطلب وہ کام کرو جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، پھر اس کے بعد جو اتقوا اللہ بتایا گیا وہ کام مت کرو جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ دیکھیے ایک چھوٹی آیت کے اندر دونوں چیزیں آ گئی، وہ کام کرو جس کے کرنے کا حکم دیا گیا، ایسے کام مت کرو جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہاں پر اب دیکھیے گا، اللہ کا خوف جب دل میں ہوتا ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتی۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اگر نہیں ہے تو اس کی زندگی بالکل ایسے ہی جانوروں کی طرح زندگی ہوتی، اور اللہ کا ڈر نہیں ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے اندازہ لگائیے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کیے، گھر سے تلوار لے کے نکلے اللہ کے رسول کو مارنے کے لیے، اور عمر جیسا انسان یعنی ایک بہادر ہے، ایک پہلوان ہے، اور پورے لوگ اس سے ڈرتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر 25-26 سال کے تھے، پورا مکہ ان سے کانپتا تھا، پورے مکے والے ان سے ڈرتے تھے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ ایک بہادر ہے، بے ہمت والا آدمی ہے، ہر آدمی اس سے ڈرتا تھا۔ اب دیکھیے ایمان سے پہلے ذرا غور کیجئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو مارنے کے ارادے سے نکلے، کوئی روک سکا؟ کسی کے دل میں ہمت تھی؟ کوئی آگے بڑھ کے ان کو روک سکتا تھا کیا؟ نہیں روک سکتا تھا، اس لیے کہ وہ شخصیت ایسی تھی، اس کا اثر ایسا دل میں تھا۔ چلیے جب آپ آگے بڑھیے گا، جب ایمان کے بعد ان کی زندگی کا نقشہ بدل گیا تو کیا کیفیت تھی؟ اگر حضرت عمر ایمان کے بعد کہا جاتا اب اللہ کے رسول کو مارو، مارتے؟ نہیں مارتے۔ کیوں؟ ایمان نہیں تھا، اس لیے ہر قسم کی چیز انسان کے دل میں آتی، جب ایمان آ گیا تو زندگی بدل جاتی۔ اچھا، اب اس کے بعد ذرا دیکھیے، اب انسان کے دل میں وقتی ڈر ہوتا، آفیسر کا ڈر ہے، اس طالب علم کو استاد کا ڈر ہوتا ہے، اور یہ مختلف کاروباری تاجر آدمی کو اپنے نقصان کا ڈر، یا ایسے ہی زندگی کے معاملے میں مختلف ڈر ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے ڈر جو ہیں وقتی، یہ سب ٹیمپروری ہیں۔ انسان کی زندگی میں اللہ کا ڈر اگر آ گیا تو اس کی زندگی بدل جاتی۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیے آدمی مصیبت کو برداشت کرتا لیکن نافرمانی کو برداشت نہیں کرتا۔ مصیبت کتنی بڑی بھی مصیبت ہو آدمی سے برداشت کرتا، معصیت نافرمانی کو آدمی برداشت نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، اللہ کا ڈر اگر انسان کے دل میں آیا تو اللہ ان کی کتنی تعریف کرا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے، رات رات اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے، پوری رات وہ عبادت کے اندر وہ گزارتے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی آدمی جانتا نہیں، سمجھ نہیں سکتا ایسے لوگوں کے لیے میں نے کیا چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہاں پر دیں گے۔ اچھا اس کے بعد وہاں پہ بتا جا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ دیکھو ہر اس آدمی کو دنیا میں کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی موقع پر اللہ کے ڈر سے اگر وہ کوئی برائی چھوڑ دیا تو اس کو جہنم سے نکالو۔ اب اس کے بعد وہاں پہ بتایا جا رہا، دیکھیے وَعِزَّتِي لَاجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، میری عزت کی قسم میرے بندے میں دو قسم کا خوف، یہاں بھی ڈر رہا وہاں بھی ڈر رہا نہیں، یا دو قسم کا امن، یہاں بھی نہیں ڈر رہا وہاں بھی نہیں ڈر رہا نہیں کروں۔ اگر کوئی آدمی کیا ہو رہا ہے من ذکرنی یومن، اگر کوئی آدمی دنیا میں میرے سے ڈر کر اگر کوئی برائی کرا، برائی چھوڑ دیا، تو میں قیامت کے دن اس کو امن عطا کروں گا۔ ومن امیننی فی الدنیا خفتہ فی الاخرہ، دنیا میں بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر اگر اس نے کوئی کام کیا ہے تو میں اس کو قیامت میں کبھی بھی امن کے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ اب اللہ اگر کسی کا دشمن ہو گیا تو کون کیا کر سکتے؟ اچھا اب اس کے بعد ذرا اندازہ کرنے کے بعد دیکھیے اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا درخت ہے، درخت سوکھ گیا، اس کے پتے جیسے نیچے گرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اسے ڈلاتا ہے۔ پتا سوکھے پتے جیسے زمین پہ گرتے، اللہ سے ڈرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح جھڑا دیتے، معاف کر دیتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ڈرنے والوں کو قیامت میں عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور عرش کا سایہ آپ کو معلوم کہاں ہے، کیسا ہوگا؟ یوم لا ظل الا ظلہ، سب لوگ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہوں گے، وہاں پہ سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو ایسے دھوپ کے موقع پر کوئی نعمت مل جائے تو کیا کم ہے میرے بھائی؟ مثال طور پہ دھوپ میں کھڑے ہیں آپ، دھوپ میں بس اسٹینڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، کچھ بھی لگ رہا ہے، ایسے وقت میں اگر کہیں سایہ اگر مل جائے تو کتنی بڑی نعمت ہوتی۔ اور یہ تو ٹیمپروری قسم کی چیز، لیکن وہاں کی دھوپ کیسی ہوگی؟ سورج سر پہ رہے گا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ جسی کو اپنے رحمتوں میں جگہ دے دا تو دیکھیں یہاں پہ بتا رجل طلبت ذات منصب وقت، ایک آدمی کو ایک عورت مالدار ہے، خوبصورت ہے، پیسے والی ہے، سمجھے کہ اس کی باس ہے، اس کے آفیسر ہے، وہ اگر کسی برائی کے لیے اس کو بلا رہا ہے تو آدمی اگر برائی کیوں لوگ دیکھے تو کیا بولیں گے؟ لوگوں میں بدنامی ہوگی، لوگوں میں رسوائی ہوگی، خاندان والے کیا بولیں گے، کئی باتیں ہوتی، آدمی برائی سے رکتا، لیکن وہاں وہ کہہ رہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حالانکہ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، اور بلانے والی خود دعوت دے رہی ہے۔ دیکھیے حضرت یوسف کے واقعے کو آپ نے سنا، حضرت یوسف کا واقعہ کیا تھا؟ حضرت یوسف جس گھر میں رہتے تھے یہ کوئی نوکر نہیں تھے، آپ کو لایا گیا، خرید کے لا لیے۔ اللہ کیسے عزت بڑھاتا ہے، دیکھیے لے کر آنے والا مصر کا ایک بڑا آدمی تھا، بعد میں خیر وہ بادشاہ بنا۔ اب گھر میں آ کر کیا بڑا اکریمی مسوا، تم یوسف کا پورا خیال رکھنا، ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرنا۔ مطلب یہ ہو رہا ہے یوسف ہمارا نوکر نہیں ہے، یوسف ہمارا بیٹا ہے۔ اب بیٹا جیسا اپنے گھر میں رہتا ہے، شہزادہ جیسا وہ رہے گا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا رہنا، اس کا چلنا پورے کا پورا شہزادے کے انداز میں ہونا چاہیے۔ اب ایسی سہولت ہے، گھر اپنا ہے، مالک اپنا ہے، سب کچھ ہے، اور وہاں پر دیکھیے ایک عورت برائی کی طرف دعوت دے رہی ہے، کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے اور کوئی چیز منع بھی نہیں کرتی۔ اب گھر میں رہ رہا ہوں، اب میرے گھر میں رہ رہا ہوں تو مجھے کیا ڈر ہے، مجھے کیا فکر ہو رہی؟ تو دیکھیے اس کے بعد حضرت یوسف کو اس نے کیا کہا؟ یوسف کو کہا ہے تلک، تجھے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ایسے وقت میں
آدمی اگر اللہ کا ڈر اگر اس کے دل میں رہا تو وہ چیز ہی سے بچا سکتی ہے، ورنہ دنیا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ہمارے سیٹھ صاحب کی بیوی کیسی ہے، کیسے رہتی، کیا ہے۔ گھر میں رہ رہا ہوں، گھر میں رہ رہا ہوں تو گھر کا ایک فرد ہے، گھر کے ایک بیٹے کی طرح وہاں پر ہے۔ لیکن وہاں پر دیکھیے حضرت ابراہیم، حضرت یوسف نے کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے لولا ان را برہان ربی، وہاں پہ اللہ کی طرف سے گائیڈنگ نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی تو گناہ میں لگ جاتا، انسان ہے۔ مگر انہوں نے کیا کہا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ میرے حفاظت کرے۔ تو یہ کیا ہے، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے۔ اچھا چلیے، جب بادشاہ خواب دیکھا، فلان دیکھا، یہ دیکھا، تو اب ضرورت پڑی تو لوگ بلاتے ہیں، ضرورت پڑ گئی نہیں تو کوئی پوچھ کے بھی دیکھتا نہیں۔ ضرورت اگر ہے تو مولوی صاحب کے 50 نخرے بولے تو بھی پورے کریں گے، اگر ضرورت ہو گئی تو جا رہے بول کو بولیں گے تچ۔ یہ دنیا کا دستور ایسا ہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے بادشاہ کے لیے ضرورت تھی، اب وہاں جو 2 آدمی جیل میں تھے، آپ جیسا پوری تفصیل جانتے میں اس میں نہیں لے جاتا۔ اب یہاں پہ ایک آدمی جیل سے چھوٹ گیا، بادشاہ کا خاص پانی انہیں پلانے والا تھا، وہ بچ گیا۔ دوسرا پکاتی جو تھا اس کو سولی لگا دیے۔ اب اس کے بعد وہ جو چھوٹ گیا تھا اس سے کہا وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، دیکھ جب تو گیا تو تیرے آقا کے پاس میرا ذکر کر، کیا ہوا، مجھے جیل میں ڈالے کیا کرے، وہ یوسف کے بارے میں پوچھ۔ انہیں بھی بھول گیا، کام میں لگ گیا، بھول گیا۔ اور بادشاہ وغیرہ بھی کیوں ڈالا، کس وجہ سے اسے جیل میں ڈالا؟ بادشاہ کو معلوم تھا کہ یوسف بے گناہ ہے، لیکن کیوں ڈالا؟ عزت کا معاملہ تھا، اس کی بیوی پر عزت کا مسئلہ تھا۔ ایک بڑی اور ایک گویا بادشاہ کی بیوی ہے، اب اس کے لیے کتنی بڑی مسئلے کی بات ہے وہاں، تو وہاں انہیں جانتا ہوا بھی جیل میں رکھا۔ اور ایک بات میں بتا رہا ہوں، دیکھیے یہ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، یہ آگ اور پٹرول ہے، آگ اور پٹرول کسی دن نہیں لگ سکتا۔ بہتر ہے کہ آگ کو الگ کر دو، پٹرول کو الگ کر دو، کسی دن کتنا بھی احتیاط کر لو، کیا بھی کر لو، بہرحال یہ لو ایسی چیز ہے جو بستی نہیں۔ اور کیسے آتی لو، کبھی جہاد بھی بنتا، وہ کیا بھی بنتا، ہمارے کو معلوم نہیں لو جہاد بولے تو کیا آج تک معلوم نہیں۔ آپ لوگوں کو تجربہ ہے تو ذرا بتا دیجئے ہم لوگوں کو بھی، لو جہاد کیا چیز ہے، کون سی بلا، لوگ لا کے کہاں کی مقدس چیز کو لا کے جوڑ ڈالے۔ اور یہاں پہ دیکھیے اسے معلوم تھا اور وہیں پہ معلوم ہو گیا، دروازہ جیسے ہی کھلا تو سامنے ٹھہرا ہوا ہے۔ تو دیکھیے عورت بڑی ہوشیار بھی ہوتی، چال باز بھی ہوتی، مکار بھی ہوتی اور نیک بھی ہوتی۔ انہیں نیک ہو گئی تو اس سے زیادہ نیک کوئی بھی نہیں، اگر وہ بری ہو گئی تو اس سے بڑی بری کوئی بھی نہیں ہوتی۔ فوری طور سے انہیں دیکھا، دیکھتے ہی اس نے کہا کہ دیکھو اس آدمی کو کیا سزا دیں گے جو آپ کے گھر والی کے ساتھ ایسے برائی کا ارادہ کیا۔ چور کی بمڑی سب سے پہلے بولتے ہمارے پاس، چور یہ کر دو جا رہا، انہیں کیا کرتا، چور 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 بولتا، لوگ سب کسے کی دیکھتے رہتے اسے چھوڑ ڈال دے۔ اب یہاں پہ رکھ دیے، خیر ٹھیک ہے، پیٹرول ہے اور آگ ہے، دونوں کو الگ کر ڈالو، جلتا ہی نہیں، دونوں کو رکھیں گے تو کون دیکھے گا، کتنی حفاظت کرے گا، خیر ہو گیا۔ اب جیل میں گئے، وہ لبیس، وہاں پہ کیا ہے، بضع سنین، بولتا اللہ تعالیٰ 9 سال اس میں جیل میں رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بضع عربی میں 9 کے لیے استعمال ہوتا، 9 تک کا استعمال ہوتا ہے اس میں۔ خیر بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اب انہیں یاد کیا پانی پلانے والا، ارے اچھے آدمی ہیں، میرے خواب کے بارے میں وہی بتائے۔ اب بادشاہ سے پوچھا اگر آپ اجازت دیے تو میں جا کر آتا ہوں۔ بولا جاؤ، جلدی جاؤ۔ ذرا ایک بات دیکھو، اللہ کے نیک بندے نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتے، نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتا، انہیں یاد بھی ہو نہیں کرتا۔ اب دیکھیے اصل بات، یوسف علیہ السلام کے پاس آ رہا ہے، ایسا بادشاہ خواب دیکھا، فلان دیکھا، اللہ والے وہ سب چلر کاموں میں نہیں جاتے، کیا رہے تو پہلے کیا کرا، پہلے کیا ہوا، سب ختم ہو، بھول گئے، ختم۔ اب اس کے بعد انہوں بتایا دیکھو 7 سال قحط ہوگا، 7 سال بارش آئے گی، جب قحط آئے گا تو
پیداوار ہو رہے کے بعد اسے جمع کر کے رکھو، فلاں رکھو، اس کا طریقہ بھی بتائے۔ تو اب اس کے بعد بہت اچھی بات معلوم ہوئی، تو گیا بادشاہ کے پاس جا کے بتایا، تو بولا کتنا اچھا آدمی ہے، دیکھو انہیں مصیبت کو بتا رہا، مصیبت کا علاج بھی بتا رہا، کیا کرنا بتا رہا ہے، جاؤ جا کے جلدی بلا کے لاؤ۔ بھاگ کر آئے، اب ضرورت پڑی نا، بھاگ کر آئے فوری طور سے۔ اب یوسف علیہ السلام نے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر جیل میں میں ہوتا، اگر جیل میں نہیں ہوتا، مجھے بلانے والا بلاتا تو میں فوری نکل کے بھاگ جاتا۔ حضرت یوسف کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی کہہ رہے میں اگر جیل میں ہوتا، اگر مجھے بلایا جاتا تو میں کیا کرتا، فوری جیل سے چلے آتا۔ لیکن یوسف نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ اب یوسف دیکھیے، اب دیکھیے جیل میں لا کے ڈالے آپ، ٹھیک ہے بھائی، کئی کو ڈالے، کیا غلطی تھی میری؟ اگر یوسف پوچھے بغیر آتے تو لوگ کیا بولتے، ہاں کل تک انہوں کیا کی تھی، آج بولتے نہیں کتنے کی کیساں ہیں، ایم پی ہے یا بی ایل اے ہیں، سب دیکھیے ہر ایک کی لسٹ آپ گنتے جائیے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے بھی وہی بات آتی، لیکن حضرت یوسف نے کہا جائیے بادشاہ سے پوچھئے مجھے جیل میں ڈالا گیا کیوں، کیا غلطی کر رہا ہوں، میری غلطی کیا ہے؟ اگر آدمی ویسا ہی آتا تو دنیا بتاتی ارے انہیں کل تک ہونے تھا، کل تک چور تھا، پرتوں تھا، آج دیکھو بھئی بہت بڑا آدمی بن گیا۔ ایک دھبا ہے، نیک آدمی پر دھبا لگنا، نیک اولاد پر دھبا لگ گیا تو کتنی بڑی بات ہوتی۔ تو اب یہاں پر اب خیر، اب دیکھیے حضرت یوسف کے بارے میں پتا چلا، بادشاہ بلایا، سب کو بلایا، وہ عورتوں کو بلایا۔ اب دیکھیے عورتوں نے جواب دیا کہ یہ آدمی میں ذرا بھی کوئی برائی نہیں، اور بادشاہ کی بیوی نے بتایا کہ میں نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھا، انا راودتہ علی نفسی، میں اس کو بہکائی، میں اسے گمراہی بھی، میں اس کو غلط کام اعتراف، عورتیں بھی اعتراف کرے۔ اچھا جب اعتراف ہو گیا تو بادشاہ بھی عزت کیا اور لوگ بھی بعد میں عزت کیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ سے ڈرنے والا، کتنے بھی حالات خطرناک ہو تو اللہ کا ڈر اس کو ہر گناہ سے روکتا، ہر غلطی سے اسے روکتا۔ اچھا تو چلیے اب اس کے بعد ذرا آئیے، اگر کوئی آدمی اللہ کے ڈر سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے، میرے بھائی ایسے مبارک موقعوں پر بیٹھیے، کونے میں بیٹھیے، ایک 5 منٹ 10 منٹ ذرا دعا کیجیے۔ اگر کسی کی آنکھ سے آنسو کا یہ خطرہ بھی اگر نکل رہا تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے لیے حرام کر دیتا، اور اس کے بعد وہ آگ جو اللہ کے یاد سے روتی ہے، اور اس کے بعد عرش کے سائے میں بتایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی اکیلا تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا، وہ سب آنکھوں کے سامنے، آنکھوں میں سے اس کے پانی نکل گئے، اور پانی تھوڑا بھی ایک پر کے برابر، مچھر کے پر کے، مکھی کے پر کے برابر بھی اگر نکل جائیں، اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم حرام کرے گا۔ اور اگر آدمی رویا، اتنا آنکھوں سے نکلے کہ آنسو گویا نیچے گرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ایک آدمی تنہائی میں لوگوں میں بیٹھ کے رو لینا یہ بہت آسان ہے، اکیلے بیٹھیے، اللہ کے پکڑ کا، ڈر کا تصور ذہن میں لائیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بھاگنے کی فکر، بھاگنے، ارے کب دعا کرتا، کب مانگتا اللہ سے، کب اپنی چیزوں کو تو پیش کرتا، زندگی بھر وہ تو برا ایسا ہے، ایسا ہو رہا، مسلمان فلاں ہو رہے، یہ ہو رہے۔ ٹھیک ہے بھائی، علاج کیا ہے؟ کیا میں بولتا رہوں گا فجر کی اذان تک میں بولوں گا تو کوئی اس کا علاج ہے کیا؟ تو اب یہاں اللہ کا ڈر لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، میرے مالک کو راضی کرنا۔ اب دیکھیے وہ تصور سے آپ دعائیں کیجئے، کیسا نیند آتی، کیسی بے قراریاں رہتی، سب ختم ہو جاتی ہے۔ آج اللہ کا ڈر جیسا ہونا نہیں ہے، اسی کی وجہ سے برائیاں ہیں۔ اور آج مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے،
خود کردارا علاج لیس نہ کہتے. آپ نے اگر کیا ہے تو اس کا علاج کیا بھی نہیں ہے, اپنے ہاتھ سے ہم نے کر لیا ہے. ہم اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے, اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ سے ڈرنے والوں کی اللہ حفاظت کرتا. تو یہاں پہ جو بات بتا رہے ہیں دیکھیے, اللہ کا ڈر. 3 آنکھوں کو اللہ کا عذاب نہیں ہوتا. پہلی بات یہ ہے اللہ سے ڈر کے روئے. اللہ کے ڈر سے رونا, آنکھوں میں رونے کی صورت بنا لو, یہ خطرہ پانی آیا کچھ بھی ہے اللہ کے ڈر سے. اور دوسری بات یہ ہے رات بھر جہاد میں جنگ ہو رہی ہے, جہاد ہو رہا, ایسے وقت میں آپ پہرا دے رہے ہیں, حفاظت یعنی چوکیدار جیسا ہو رہا, اس کے لیے کوئی اچانک نہ آئے, کوئی دشمنوں کا حملہ نہ ہو. پہرا دینے والی آنکھ, اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا. تیسری بات یہاں پہ بتایا جا رہا ہے حرام کردہ چیزوں پر, جو چیزیں حرام ہیں کبھی نظر اٹھا کر نہیں. حرام ہے, حرام چیزوں پر ہم نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو گویا اللہ عذاب دے گا. کوئی آدمی اللہ کے ڈر سے کسی حرام چیز کو نہیں دیکھ رہا, کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے یا کوئی بھی ہے, آدمی ہم دیکھ سکتا, یہ ایک آدمی کچھ بھی کر سکتا, لیکن اللہ کے ڈر سے. اور بتایا کہ مومن مرد یا مومن عورتیں کیا کرتے, نگاہوں کی حفاظت کرتے, نگاہوں سے ادھر ادھر نہیں کرتے. اچھا تو اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں اپنے گھر میں رہو, چکرورتی کے ویسا پھرتے نہ کرو, ادھر سے ادھر سے نہیں, اپنا گھر. اور دوسری بات یہاں ہو رہا ہے اپنے گناہوں پر رو. بتایا کہ زمانہ آئے گا فتنے فسادات کا, بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں, اپنے گھر میں بغیر ضرورت کے آنا جانا, فلاں پوری رات پھرتے رہ رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, نہیں, غلط بات. کام پہ گئے, کام ختم ہو گیا, آگے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے, اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کیجئے. اگر آپ روئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. اور ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک مکھی کے پر کے برابر, میں ابھی بتایا نا, مکھی کے پر کے برابر خالی ہماری اس پر پلک پر یہ خالی پانی کے ویسا بھی اگر آ گیا, اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا. اور جہنم کیسی ہے, کیسی سخت چیز ہے, انشاءاللہ کسی رات میں آپ کو جہنم کیا چیز ہے, کیسی چیز ہے, میں جہنم میں لے جانے والے چیزیں کیا ہے وہ بتایا, جہنم کے بارے میں وہ نہیں کیا. تو یہاں پہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے مجھے بچائے گا. مکھی کے پر, مکھی کے خالی کتنا ہوتا دیکھیے. اچھا اس کے بعد اور ایک بات یہاں پر ہو رہا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی, جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے. اب جو آدمی اب ذرا غور کر کے بات دیکھیے گا, اللہ سے ڈرنے والے اکیلا رہتا, کچھ بھی رہتا, کوئی اس کے باپ کی بھی پرواہ نہیں رہی, سارے لوگ اس سے ڈرتے, سارے اس سے ڈرتے اللہ والا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, میرے سے ڈرو, میرے سے ڈرو. اب جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دیکھیے کیسے راستے بناتا ہے. اچھا تو چلیے اور ذرا آئیے, اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کی تعریف کر رہا ہے, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. سورہ انبیاء میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندے نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے, ہمارے سے ڈرتے تھے, ہمارے سے ڈر اور خوف کی حالت میں دعا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا وَلِمَنْ خَافَ رَبِّهِ جَنَّتان, جو آدمی اللہ سے ڈر کے زندگی کرے گا اللہ اس کو 2 قسم کی جنتیں دے گا. دعا کیجئے کہ اللہ وہ بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. اچھا تو اب آئیے, ڈرنے والوں کے بہت سے واقعے ہیں, بار بار آپ نے واقعے سنا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی بنی اسرائیل میں ایک آدمی بہت برا آدمی تھا, کیفل اس کا نام تھا. اور بار بار تقریروں میں اس میں خطبوں میں بات آتی رہتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیے مختصر باتیں, کوئی اچھائی اس کے اندر نہیں تھی, ہر قسم کی برائی اس کے اندر پائی جاتی تھی, ہر قسم کی برائی. اچھا تو اب
اللہ اسے دولت بھی دیا، اور آپ کو معلوم ہے ایسے لوگوں کو اللہ ذرا زیادہ بھی دے ڈالتا، بہت چیزیں زیادہ مل جاتی۔ اب اچھا، اب یہاں پہ ایک عورت، اس کی رشتہ دار تھی، چچیرے بہن تھی یا کوئی بھی ایک تھی، انہیں اس عورت سے بہت محبت کرتا تھا، مگر وہ عورت، ذرا اچھا سنیے میرے بھائی بہنوں، یہ سنیے دیکھیے، وہ عورت کبھی بھی نہیں آتی تھی، کبھی بھی اس کے چکر میں بھی نہیں آئی، اس کے اندر بھی نہیں آئی۔ اور آج کل کیا ہوتا، برائیوں کو کھینچنے کے کتنے طریقے ہیں معلوم؟ عورت کو جتنا لنگا کر سکتے تھے لنگا کر دیا گیا، جتنا برا بدنام کر سکتے عورت کو کر دیا۔ آج کی دنیا کے اندر فتنے ایسے وہ کر دیے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اچھا، تو یہاں پر اب دیکھیے گا اللہ والی عورتیں ہیں، قرآن میں کتنی عورتوں کا ذکر کیا، صحابہ میں کتنی عورتیں تھیں، کیسی اللہ والی بندیاں تھیں۔ تو خیر، یہ مجبور ہو گئی، خواہت تھا، ضرورت تھی، اب وہ آئی اپنے بھائی کے پاس، کسی کے پاس، وہ تو انتظار میں تھا، تو بولا کہ مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، اگر آپ وہ مدد کریں گے میں جب سہولت ہوتی میں دے دوں گی ایسا۔ انہوں نے بولا کہ نہیں، جتنا پیسہ ہونا میں دیتا ہوں، لیکن کوئی پیسہ دینے کی آپ کو ضرورت نہیں، شرط یہ ہے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ سمجھے دوستو، زندگی میں اچھا بھی آتا، برا بھی آتا، تکلیف، مصیبتوں میں صبر کرنا، مصیبتوں میں صبر کرنا، سہولتوں میں شکر کرنا، اور دعا کرنا، اللہ ایسا ہاتھ پھیلانے والا مت بناؤ، دینے والا ہاتھ، اونچا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اب لوگاں کیا کرتے، ہمارے بڑے لوگاں پیراں اوراں کیا کرتے، ایسا دے، ایسا، انہیں دینے والا کیا کرتا بولے تو ایسا وہ کرتا، انہیں اوپر سے ہاتھ دیتے، کہ وہ تو اوپر والا ہاتھ نہ، ہمیں دے رہا بھی انہیں نیچے والا ہاتھ ہے، لا کے ایسا دے رہا، لیجیے حضرت، وہ تو حضرت کیا کرتے اوپر سے ایسا لے رہے، کیوں بولے تو ایسا لیے بولے تو انہیں اس میں آ گیا۔ تو دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، پریشانی زندگی ہر ایک زندگی میں آتی، برداشت کرو، برداشت کرو، صبر کرو، اللہ سے مانگو ایسے دنوں میں تکلیفوں کے لیے، مگر یاد رکھو کسی کے سامنے ہاتھ و نک مت کرو، مانگو اللہ سے، ہزار سے مانگ لو، ہزاروں خط مانگ لو، انہیں بولتا نہیں کسی کو دینے والا ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیے بہرحال بیچاری مجبوری ہے، اور کیا ہوتا، غربت آدمی کو ایمان بیچنے پہ مجبور کر دیتی ہے، غریبی میں آدمی اپنا ایمان بھی بیچ دیتا۔ دیکھیے میرے بھائی، وہ برائی کے لیے تیار، اور یہ اس وقت میں نے لکڑی جیسے کانپتی، ٹھنڈ میں جیسا کانپتے ہیں اس طریقے سے وہ عورت کانپ رہی، اس کے بدن میں کپ کپی ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے۔ اس نے پوچھا کہ میری بہن، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تیری حفاظت کرنے والا، کوئی تیرے طرف انگلی اٹھا کر بھی نہیں بتائے گا۔ کئی کو پریشان ہو رہی تو نہیں میرے بھائی، تھوڑی دیر ہم آرام کر لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کل ہمیشہ اللہ کے سامنے کیا ہوگا، اللہ کے عذاب کا ڈر ہے میرے بھائی، دنیا کا مجھے ڈر نہیں ہے۔ بات دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ دل سے نکلنے والی چنگاریاں کیسی ہوتی دیکھیے، تو آدمی فوری طور سے پریشان ہو گیا، میں آج تک کوئی اچھا کام نہیں کرا، آج تک تو برا کام نہیں کری، اس کے باوجود تو اتنا نہیں۔ میرے بھائی، یہ چیزیں جو ہیں ہمیں تباہ کریں گی۔ مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر ہو رہا ہے، اللہ کی سزا کا ڈر ہو رہا ہے، اللہ پکڑیں گا، اللہ پوچھیں گا۔ تو اسے کہا کہ بھائی بہن، میں آج تیرے سے وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، یہ پیسے لے جا، کبھی بھی ضرورت پڑی تو آ میرے پاس، تیری میں مدد کروں گا۔ ہو گئی بات، انہیں اپنی جگہ چلے گئی، یہ اپنی جگہ، مگر کیا معلوم کہ یہ رات اس کے لیے آخری تھی، کیا تھی، ذرا غور کیجئے۔ انہیں جانے کے بعد پتہ نہیں پوری رات کتنا رویا ہوگا، زندگی کا پاپی، زندگی کا مجرم، زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوگا، کتنا رویا، کیا کرا معلوم نہیں۔ خیر، کیا معلوم تھا کہ فجر سے پہلے
اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، انتقال ہو گیا، مر گیا. کتنی بڑی عبرت کی بات ہے، دیکھیے مر گیا. اب اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا، ارے فلاں، ارے بہت اچھا ہوا جی، بہت منحوس تھا، بڑا تھا فلاں. ایک آدمی ایک بات بولا، ارے مر گیا، کہتے جی جا کر دیکھیں گے. لوگوں جنازے میں عبرت کے لیے بھی آتے، تماشا دیکھنے بھی آتے. تماشا دیکھنے والے بہت رہتے، عبرت والا کون کی رہتا. خیر، جب دروازے میں لوگ آئے، انہوں نے دیکھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ کفل کی زندگی کے سارے غلطیوں کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. لوگ بولے ارے اللہ معاف کر، یہ پاپی، یہ شرابی، یہ جواڑی، یہ ہر آدمی. دیکھیے پورے غلطیاں، حالانکہ اسے موقع ملا نہیں، بس اللہ کو پسند آ گیا. اللہ تعالیٰ دیکھیے ایک سیکنڈ کے لیے اگر کوئی آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ پورے گناہ کو معاف کر دیتا. شرط کیا؟ اللہ کی طرف آنا. اچھا، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، دبئی میں ایک واقعہ پیش آیا. کوئی باہر کے رہنے والے وہاں تھے، سب ادھر ادھر کے ٹورزم کے ادھر ادھر کے لوگ دیکھنے آتے. ایک عورت بہت مشہور، کوئی اداکار تھی، کوئی تھی، بہرحال کچھ بھی، تو وہ دبئی آئی. دبئی آنے کے بعد یہاں شاید ماحول وغیرہ دیکھی کیا ہے، اسے بہت پسند آ گیا. تو فیصلہ کر لی کہ مجھے یہاں پہ دبئی میں رہنا ہے. اللہ کا فضل یہ ہے، پہلے سے وہ اسلام کے بارے میں جانتی تھی یا کیا ہے، تحقیق کر رہی تھی. تو کسی جگہ جا کر بولی کہ کرسچن تھی وہ، تو بولے میں مذہب قبول کرنا چاہ رہی ہوں، میں مسلمان ہونا چاہ رہی ہوں. بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. خیر مسلمان ہو گئی. آپ تعجب کریں گے میرے بھائی ہو، آج مسلمان ہوئی. جمعرات کی بات بول رہا ہوں، گزشتہ جمعرات کی بات، چہارشنبہ یا جمعرات کو وہ مسلمان ہوئی. اس دن روزہ بھی رکھی، وہ اس دن روزہ بھی غالباً شاید مغرب کا ایسا ابھی ٹائم کچھ باقی ہے. اب اس کے بعد ذرا غور کیجئے گا، 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، 29 سال اس کی عمر تھی، 29 سال تھی. ایک دن پہلے انہیں شاید چہارشنبہ جمعرات بہرحال مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لی، اور اس دن روزہ بھی رکھی. وہ جمعرات کے دن، غالباً جمعہ کے دن شاید کسی وقت میں اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کافرہ تھی، 24 گھنٹے پہلے کافرہ تھی. دیکھیے اگر ہماری کوشش سے کوئی بھی ایک اللہ کا بندہ اگر ایمان لا لیا، کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے جہنم میں جانے سے تو بچ جاتا نا. اللہ کے نبی کے اندر جو تڑپ تھی یہی تھی کہ میں نے آگ کو دیکھا ہے. وہ تڑپ سے آپ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ بلاتے تھے. خیر ٹھیک ہے، غالباً گزشتہ جمعہ میں اس کا جنازہ تھا. آپ تعجب کریں گے، دبئی جیسا مصروف مقام، جنازے میں اتنے لوگ شریک ہوئے، دنیا حیرت میں پڑ گئی. ایک دن پہلے انہیں آئی، ایک دن میں اتنا محبت اس کو دیکھی آ گئی، اور جنازے میں پوری جامع مسجد ماشاءاللہ بھر گئی. کیا خوش نصیب تھی. دیکھیے اگر 24 گھنٹے پہلے اگر اس کا انتقال ہوتا تو کیا ہوتا. اللہ کا ڈر اگر آدمی کے دل میں آیا، کب کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے ذریعے سے کوئی آدمی اگر غلطی سے بچ گیا تو کتنے بڑے فائدے کی بات ہے. اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا، ہدایت بھی مل گئی. اور یہاں پہ دیکھیے اگر ہم صحیح اس پر رہیں، اگر کوئی عورت ہماری پابند اگر ہے تو وہ عورت کسی اس میں نہیں جاتی، نہیں جا سکتی، کوئی آیا بھی تو اس کے قریب نہیں آ سکتا. صرف کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. چلیے، اور ایک آدمی جو ہے بنی اسرائیل میں آپ نے بار بار سنا، 90 پر 9 آدمیوں کو جان سے مارا، ٹھیک ہے نا. خیر اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا، خیال پیدا ہوا میں غلطی کر رہا ہوں، اس کے کیا کرنا. تو لوگوں کیا کہتے ہیں، تو اتنا بڑا پاپی ہے، تیرے واسطے کیا بھی چانسز نہیں. کسی کو مایوس نہیں کرنا، کسی کو مایوس نہیں کرنا، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ارے تو اتنا بڑا پاپی ہے، تیرے کہاں سے رہے. خیر گیا، وہ لوگ بولے 90 پر 9 کو کر رہا، تیرے کو معلوم 90 پر 9 روپے دیے تو کوئی بھی 1 روپیہ واپس نہیں کرتا. تو یہ ایک باقی کئی کو کرنا، اسے بھی قتل کر دیا. اب ذرا غور کیجئے، 100 کا کاٹا ہو گیا پورا.
دل میں خواہش ہے، دل میں خواہش ہے، جا رہا ہے، تو کسی نے نصیحت کیا بھائی فلاں جگہ آپ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ ہیں، تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بتائیں گے۔ جا رہا ہے، رستے میں گر گیا، مایوس ہو کر آخری میں اپنا ہاتھ کیا کرا، آگے بڑھایا۔ اب فرشتے رحمت کے بھی ہیں، عذاب کے بھی ہیں، انہیں بولتے ہیں کہ ایسے جان نکالنا، اب کیا کرنا، کیا کرنا؟ بولے ناپو، جہاں گرا وہاں سے جہاں جا رہا وہ ناپو، جہاں گرا وہاں سے جہاں سے آیا وہ ناپے تو کیا ہوا؟ بولے تو جہاں گرنے کے بعد اپنا ہاتھ ایسا کیا وہ 49 بن گیا، اور یہ دیکھیے 51 بن گیا۔ اب یہاں پہ بن گیا 50 بسکٹ تو یاد ہے نا آپ کو؟ یہ دیکھیے 50 بھی نہیں، 50 میں کم از کم کیا ہونا، ذرہ تو بھی، آدھا پینٹ تو بھی بڑا تو فائدہ، 50 بولے تو کیا ہو رہا؟ خیر، تو اللہ نے کہا کہ رحمت کے فرشتوں اس کی جان نکال لو، خیر بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، دیکھیے آ رہا، اور اسے ایک بات بتائی گئی، ذرا غور سے سنو میرے بھائی تو وہاں جا رہا، فلاں جگہ جا رہا ہے، دیکھ اللہ کے بندے تیرے واسطے راستہ بتائیں گے، انشاءاللہ کوئی راستہ تیرے لیے نکلے گا، مگر یاد رکھ تو پلٹ کے نہیں آنا، ادھر پلٹ کے نہیں آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بستی جو ہے بدماشوں کی ہے، برے لوگ ہیں، تو جہاں رہتا تھا برے لوگ ہیں، اگر وہاں تو رہے گا تو کیا ہوگا؟ بدنام ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اللہ کی طرف آئیے، اللہ کی طرف آنے کے لیے کوئی وہ چیز نہیں۔ اور اس کے بعد ایک آدمی مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بلا کے بولا بیٹے میں کوئی بھی اچھے کام نہیں کرا، بیٹے اللہ کہنے جا رہا ہوں، اگر اللہ پوچھا تو کیا کرنا؟ تو میرے مرنے کے بعد کیا کرو؟ مجھے جلا ڈالو، میری رات کو ادھر ادھر ڈالو، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے جمع نہیں کریں گا، اللہ میرے قابل نہیں کریں گا، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچ، مگر اللہ کے لیے وہ نہیں۔ اب یہ جو جلاتے مرنے کے بعد وہ عقیدہ نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے۔ خیر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جمع کر کے بولا کیا بھائی کیا ہوا، تو کیا کرا تھا؟ بولا ہاں اللہ میں گناہ کرا، تیرا ڈر تھا میرے دل میں، تو میں بچوں کو بولا کہ مر گیا تو ذرا مجھے سب جلا ڈالو، راکھ ادھر ادھر ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو میرے اندر میرے لیے میرے ڈر سے تو نے کیا، جا تیرے کو میں معاف کر دوں۔ اللہ معاف کرنے کے لیے دوستو بہانہ ہونا، اگر اللہ پکڑنا چاہتا ہے تو معمولی چیز بھی اللہ پکڑ سکتا۔ اچھا تو اب یہاں پر آئیے ذرا اور کیجئے، اگر کوئی آدمی بڑا بن گیا، اس کے اندر اللہ کا ڈر اگر ہو گیا، کیسا ہوتا دیکھیے۔ تو میں بتاتا ہوں آپ کو، عبرت کے لیے بات بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ آدمی کے کپڑوں سے آدمی کی عزت نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ ایک پروگرام کے لیے گئے تو 90 پر 9 ڈریس پہنتے، ہم کس کے باپ کا پہنتے؟ کس کے باپ کا پہنتے؟ اللہ سے ڈرنے والا رہا تو دیکھیے، میں مثال دے رہا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ذرا غور کیجئے، بار بار آپ نے سنا ہے۔ اللہ کا ڈر کیسا ہوتا دیکھیے۔ اب حضرت ابو بکر خلیفہ بننے کے بعد بھی تجارت کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ سر پر کپڑوں کا ٹوکر، کپڑوں کا گھٹا لے کے جا رہے، حضرت عمر پوچھے کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں میں بیپار کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے ہاں بھائی تمہیں بیپار کر لے گئے تو تمہارے کو کون کیا کریں گے؟ حکومت کے معاملے کیا کریں گے؟ کیا کرنا؟ کیا بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر کے لیے عمر نے بیت المال سے کچھ وہ مقرر کیا، کچھ پنشن کے طور پر خرچے کے لیے پیسے آتے۔ ذرا غور کرو، میں جو بات بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ گھر میں کھانا ہے، اس کے ساتھ کوئی میٹھا بھی آیا۔ کیا میٹھے رہیں گے بھائی؟ وہ ہمارے پاس سری مٹھائی بھی، فلاں مٹھائی کے بھی میٹھے، اور پورے ٹوکرے آتے نا، سب آتے نا، وہ سب ویسا تھا، کیا تھا؟ دیکھیے حضرت ابو بکر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نہیں، بچے میٹھا کھانا چاہتے تھے، بیت المال سے جو آٹا آتا تھا، میں آٹا روزانہ ایک مٹھی میں کم کر لیتی، 2-4 دن 8 دن کا آٹا ملا کر میں میٹھا بنائی۔ کیا میٹھا بنائے رہیں گے بھائی؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اچھا، یعنی ایک مٹھی آٹا بچا کے بھی ہماری زندگی گزر سکتی ہے۔ بیت المال کے کیشر کو بول کر بھیجے کل سے میرا آٹا جب بھیجیں گے تو ایک مٹھی کم کرنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اور بھی آئیے، عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ کیا شاہی زمانہ تھا۔
اب ایک بات دیکھیے، ایک مرتبہ ان کی کام والی ایک پیالے میں دودھ لے کے جا رہی ہے. عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ چاروں خلیفہ کے بعد ٹاپ زمانہ، 5 خلیفہ بتایا جاتا. حضرت عمر، اب ان کی زندگی ابھی میں بتاتا ہوں، دیکھیے. خیر، بولے کیا ہے، نئے گھر میں آپ کی بیوی حاملہ ہیں، ان کو دودھ کی ضرورت پڑی، تو ان کی خواہش تھی تو میں بیت المال کے اونٹوں کا دودھ، بیت المال کا ذمہ دار ہے وہ، میں دودھ لے جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ محل میں بول دو بچہ گر گیا، حمل گر گیا، کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے پیٹ میں کوئی حرام کی چیز نہیں جانا. یہ ہے. چلیے، اور بھی آپ اللہ کے بریے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار تھے، لیکن آپ کی کیا کیفیت تھی، کیا کیا آپ کی حالت ہوتی تھی، کیسے آپ رہتے تھے. اچھا، اس کے بعد ذرا آپ آئیے، حضرت ابو بکر راتوں میں قرآن پڑھتے پورے محلے کی عورتیں جمع ہو جاتی تھیں. یہ عرب کے لوگ بولتے تھے یہ ابو بکر پڑھتا نام معلوم ہوتا کہ ہماری عورتیں پورے بدل جائیں گی معلوم ہوتا. یہ اچھا، حضرت عمر کا جب زمانہ آیا، وہ عمر جس کے اسلام کے لیے کون دعا کرے بھائی، کون دعا کرے، بولو ڈرو نہ، تو کیا مولوی صاحب اچانک کون دعا کرے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے عمر کے لیے ہدایت کی دعا اللہ کے نبی نے کیا. چلیے ٹھیک ہے. وہی جب بھی مشورہ دیتے وہ آ کے وہی ویسی آتی تھی، ان کے مشورے کے برابر گویا آتی. اور دوسری بات یہ ہے، نماز میں ایسی آیتیں حضرت عمر پڑھتے تھے پورا قیامت کا منظر سامنے رہتا تھا، روتے رہتے پوری جماعت کے اندر. آج کیا ہوتا بھائی، ہماری کیفیت کیا ہو رہی، حافظ صاحب یعلمون تعلمون پڑھتے رہتے، ہمیں کیا کرتے رہتے، گڑ کے موٹے تولتے رہتے، کہاں سے اثر ہوتا میرے بھائی. اچھا، تو یہاں پہ اور ذرا اندازہ لگائیے، حضرت عمر جس کے بارے میں بتایا اگر میرے بعد وحی کا سلسلہ، اگر میرے بعد وحی آنا ہوتا تو حضرت عمر نبی بنتے، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو حضرت عمر رات میں چکر لگا رہے ہیں. کبھی ہم دیکھتے میرے بھائی میرے پاس کام کرنے والا کیسا ہے، ہمارے کام والوں کی حالت کیا ہے، ہمارے گھر والوں کی حالت کیا ہے، ہمارے رشتہ داروں کی حالت، کوئی پوچھتا کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہوں گے، میں نہیں بولتا ہے آج، مگر یہاں پر دیکھیے حضرت عمر راتوں میں چکر لگاتے، پورے محلے کا چکر لگاتے رہتے. اس کے بعد ہر ایک کی ضرورتیں گئے، دیکھا کہ ایک عورت ہے، کچھ چولہا ہے، چولہے پر کچھ رکھے، نزدیک آئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں ہیں، کون ہے تم؟ میں باہر کی ایک فلاں جگہ کی رہنے والی ہوں، میں امیر المومنین کے پاس جا رہی ہوں، میں ایسی تکلیف میں پریشان ہوں، میں کچھ بول کر پنشن وغیرہ جاری کرا لیں گے. اس کے بعد کیا بولتی، سنو ذرا، عمر کو ہم خلیفہ بنائے، انہیں پتہ نہیں اپنے گھر میں کیا مزے لے رہا ہوگا، سو رہا ہوگا، اب ہم جنگل میں یہاں بیٹھے ہیں، کون سامنے بیٹھا ہوا ہے؟ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد خیر بیت المال گئے، خود کھولے اور بیت المال سے چیزیں لا کے، آٹا اوٹا لا کے خود پکائے. بچے جو سو رہے تھے ان کو کھلائے پلائے. تھوڑی دور کے بعد بچے ناچ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں. تو یہ عورت بولتی ہے اللہ ایسے آدمی کو اگر تو عمر بناتا تو کتنا اچھا تھا اللہ. تو بولے کہ حضرت عمر کل آئیں گے تو میں عمر کے پاس سفارش کروں گا. تو عمر کو کیا معلوم ہے تم بولے کیا؟ ہم نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے، ہم نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، اس کا فرض ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے بارے میں تلاش کرے، ہمیں آ کے بولنا نہیں ہے. خیر اللہ کا دربار ہوگا، دیکھ لیں گے. چلیے ہوگی بات. اور ایک مرتبہ جا رہے ہیں، ایک آدمی ٹینٹ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، پریشان بیٹھا ہوا ہے. حضرت عمر آئے، السلام علیکم. جی جاؤ نا جی کاما دیکھ لے کے چوپ کہ ہمیں پریشان ہے نو آگو السلام علیکم سلام. نہیں بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ذرا بولے تو معلوم ہوا کون کیا اچھا آدمی دکھ رہا. تو نے بولا ایسا ہے میں باہر سے آ رہا ہوں، خلیفہ کے پاس جا رہا ہوں.
کچھ پنشن وغیرہ میں جاری کرا لوں، ہم سے خلیفہ بنائے، ہماری حالت کیا ہے کبھی وہ پوچھا بھی نہیں ہوگا۔ تو خیر اب مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ سوچو بھائی، میری بیوی کو زچگی کا درد ہو رہا، زچگی کا درد ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، جنگل ہے، سوچ رہا ہوں اللہ یہ وقت کیسا گزرے گا، کیا ہوں گا، پریشان ہوں۔ بولا نہیں فکر مت کرو، میں بھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اپنے گھر میں گئے، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کی بیوی تھی، میں آ کے کھٹکا مار کے بولے بیگم اٹھو، جنت لینے کا ایک راستہ آ گیا، جنت، خلیفہ اپنی بیوی کو اٹھا رہا ہے، جنت لینا ہے، دیکھے فلاں جگہ یہ کیا ہے ضرورت کی چیزیں وہ لے کر آگے۔ ہمارے گھر کے بادو کون ہے، رشتہ داروں میں کون ہے، کوئی جانتا کیا دوستوں؟ اس درد بھری دنیا میں کوئی ہمارا نہ ہوا، غیر تو غیر ہوئے، اپنوں کا بھی سہارا نہ ہو۔ اچھا تو چلیے آئے، آ کر وہ آٹا اوٹا کیا کرنا کرے، امیر المومنین کی بیوی سمجھے، خیر آئے، اندر جا کے اس کی خدمت میں لگی رہی، اللہ تعالیٰ زچگی آسان کر دیا۔ تو اندر سے آواز آ رہی ہے، امیر المومنین آپ کے دوست کو خوشخبری دیجئے کہ اللہ نے لڑکا دیا۔ امیر المومنین لفظ سنتے ہی وہ دیہاتی گاؤں والا پریشان ہو گیا، آپ امیر المومنین، معاف کرنا میں رات بھر آپ کی انسلٹ کرا، توہین کرا، نہیں، میرا فرض ہے بھائی، میری ڈیوٹی ہے۔ اچھا تو اسی طریقے سے اور بھی آپ آئیے، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ دوپہر کا وقت ہے، دھوپ ہے، لال پیلے ہو کر آ رہے ہیں، حضرت علی سے ملاقات ہوئی، بولے کہ امیر المومنین کہاں گئے تھے آپ؟ بولا نہیں، بیت المال کے اونٹ گم ہو گئے، وہ تلاش کرنے کے لیے میں گیا تھا۔ آپ کسی کو بول دیتے، تلاش کر لیتا، تم بات بول رہے ہیں، دوسرا اگر کوئی بولتا تو تمہارے کوڑے کے ساتھ برابر کرتا تھا، میں ذمہ دار، کل اللہ میرے سے پوچھا تو میں کیا جواب دینا؟ میں آرڈر دے دیا بولیں گے؟ حضرت عمر کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہے اگر ایک بکری کا بچہ عراق کے علاقے میں کہیں اگر ٹھوکر کھا کے مر گیا، مجھے ڈر ہے کل اللہ مجھے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان کتنے بڑے تھے، خبر کے پاس جاتے تو گھنٹوں بیٹھ کے روتے تھے، داڑھی سے آنسو نیچے گرتے تھے، لوگ بولے آپ کہیں اتنا پریشان نہیں ہوتے، یہاں بولا یہ پہلی منزل ہے، یہاں بچ گئے، نہیں بچے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اور اسی طریقے سے اور بھی آئی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، میرے آقا قیامت میں وہاں تو ایسا ہوگا، کیا ہمارے کو اب یاد کریں گے؟ کیا ہمیں یاد کریں گے وہاں پر؟ تو اب ذرا اور کیجئے، اور بھی ذرا بہت دیکھیے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ دو مثالیں بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کے بارے میں بولتا تھا، تو اب اس کے بعد یہ دوسری چیزیں آ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام سے، اب جہاں بیت المقدس وغیرہ ہے، وہاں سے اطلاع ملی کہ اگر مسلمانوں کا امیر اگر آ کے کمپرومائز کے لیے صلح اگر کرے گا تو ہم صلح کرنے تیار۔ حضرت عمر کو بتائے تو ہو گیا۔ دیکھیے میرے بھائی ذرا غور کیجیے، حضرت عمر نے کہا میں آ رہا ہوں، دنیا کا خلیفہ، تقریباً اس وقت کی پوری دنیا کا خلیفہ ہے۔ عمر کا نام لیتے تو لوگ کانپنے لگتے تھے، اب مدینے سے نکل رہے ہیں، ہمارا کوئی بھی ایک معاملی کونسلر بھی رہا تو 50 گاڑیاں اس کے رہے تھے ساتھ، کونسلر، کچرے صاف کرنے والا، 50 گاڑیاں 100 گاڑیاں رہتے، کس کے باپ کے گاڑیاں؟ اب بڑے لوگاں دیکھیے، ایک جلسے میں ایک پروگرام میں گئے تو 100 جوڑے بدلتے۔ دیکھیے حضرت عمر ایک اونٹ چاہتے تو آپ 50 اونٹ 100 اونٹ بھی لے کے جا سکتے، اتنی فوج کو بھی لے جا سکتے، کیونکہ ایک علاقے کی بات کا معاملہ۔ خیر ایک اونٹ، آپ کے نوکر ہیں،
سالم ہیں. اور اب باری باری تھوڑی دیر نوکر بیٹھتا, یجمان جو ہے کھینچ لے کر جاتا, تھوڑی دیر کے بعد یجمان بیٹھتے, نوکر کھینچ لے کر جاتا. اب چلیے آج کے زمانے میں اس تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی. ہم چاہتے تو لے سکتے, سب تھا وہ سب تھا. اب اس کے بعد خیر حضرت عمر ملک شام کے بالکل قریب پہنچے. حضرت عمر ابن عاص بڑے بڑے صحابہ آئے آپ کا استقبال کرے, ایک کپڑے لا کے دیے. بولتے وہ زمانے میں تھا کیا لوگوں کرے؟ ارے ان کا نہیں کتنا تھا, اس میں کا لاکھ درجے کا ایک حصہ بھی تمہارے گھر نہیں ہے, پوری دنیا میں تقسیم کرے بھی تو وہ نہیں ہے. وہاں کیا تھا؟ دل میں نور تھا, اللہ کا ڈر تھا وہاں پر. آج سب کچھ ہے, بڑے بڑے لائٹاں ہیں, سب ہے, لیکن دل اندھیرا ہے. اللہ رحم کرے. تو خیر بولے کہ دیکھو نہیں آپ آئے ہیں, لوگ بھی آپ سے ملنے آئیں گے, کریں گے, کپڑے میلے ہو گئے, نکال دیجیے. اللہ نے کپڑے سے عزت نہیں دیا ہمارے کو. سن یارا, اللہ کپڑے سے عزت نہیں دیا. اللہ کس سے عزت دیا؟ دین سے, اسلام سے عزت دیا ہمیں. کپڑے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر حضرت عمر کو کوئی بول نہیں سکتا تھا. خیر چلے ملک میں داخل ہو رہے ہیں دوستوں, سامنے داخل ہو رہے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ نوکر کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری ہے. اب اس کے بعد انہوں نے بولے نہیں آپ بیٹھ جائیے, کوئی بات نہیں ہے. میں کل اللہ میرے سے پوچھا تو میں کیا جواب دینا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بستی آ رہی, لوگ آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں لوگاں, میں اگلا کل پوچھا تو کیا جواب دینا؟ خیر ہو گیا. اب آئے ہیں تو لوگ آنے والے کیا بولیں گے؟ اونٹ پہ بیٹھنے والا اصل آدمی ہے. دنیا کا دستور ہوتا تو لوگ بولے کہ نہیں میں نوکر ہوں, یہ رسی پکڑ کے لانے والا ہمارا خلیفہ ہے. ذرا غور سے سنو دوستو, یہ پورے ملک شام کے پادریاں, پوپس وغیرہ جتنے بھی تھے پورے انتظار میں تھے. وہ لوگ کچھ بات نہیں کرے, کچھ بھی بات نہیں کرے. گئے اپنے ملک کی پوری چابیاں لے کر حضرت عمر کے خدمت میں پہنچے, حضرت عمر کے حوالے کر دی. بولے بھائی کوئی بات نہیں ہوئی, کیا بھی نہیں, ہو گیا پورا بات کر لی ہم لوگ, سب ہو گیا. بولا کہ ہم نے ہماری کتابوں میں پڑھا ہے مسلمانوں کا خلیفہ تمہارے ملک میں آئے گا. کیسے آئے گا؟ 14 پیون کا کرتا پہنا ہوا ہوگا, 14 پیون کا کرتا پہنا ہوا ہوگا. دوسرا اس کا نوکر اونٹ پر بیٹھا ہوا ہوگا, وہ اونٹ کی رسی پکڑ کر لا رہا. جب وہ آیا تو ملک اس کے حوالے کر دو. بات نہیں, کچھ نہیں, پوری چابیاں دے دی. تو حضرت عمر نے جو کیا, آج یہ درندے جو کر رہے ہیں, لاکھوں آدمیوں کا خون کر رہے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی بتانے والا نہیں. ہم روک رہے ہیں. کیا کرتے ہیں ہمارے میٹنگ؟ ٹاکنگ, میٹنگ, ٹاکنگ. اس کے بعد کیا ہو رہا؟ کھانا پینا. بات اب کیا ہو رہا؟ آتے ہیں, آنا بیٹھنا کھانا پینا ختم. کیا ہو رہا ہے؟ پورے ابھی تے لوگوں کو ایک آدمی بے خوب بناتا. کیا بولے تو ویٹو, پاگل ہیں, پورے پاگل. ہمارے دنیا کے قانون ہیں جہاں اللہ سے نہیں ڈرنے والوں کے قانون. اللہ کا ڈرنے والا دیکھیے, سنیے ذرا غور سے سنیے. بات چیت ہو رہی ہے ملک شام کے لیے, بات چیت ہو رہی ہے. وہ لوگ لائے دیے, چابیاں دے دیے, سب ہو گیا. نماز کا ٹائم ہو رہا. حضرت عمر بیت المقدس کا علاقہ جو ہے, اب بھی وہاں پہ مسجد ہے, مسجد عمر بھی کہتے ہیں, اور وہ مسجد سے باہر نکلے. آپ باہر نکلے, سیڑھیوں کے پاس آپ نے نماز ادا کیا. کیا بولے حضرت عمر؟ معلوم آج اگر میں مسجد میں نماز ادا کروں گا تو کل مسلمان کیا کریں گے؟ ہمارے خلیفہ پڑے, ایک ثبوت بنا لیں گے لوگوں. باہر پڑا خلیفہ, اندر نہیں پڑے. اچھا وہ چابیاں جو تھے عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی. آج تک بیت المقدس کے بازو میں چھوٹی مسجد ہے, وہ زمانے سے 4000 سال سے لے کر آج تک گویا وہ مسجد عیسائیوں کے اس میں. مؤذن آتا, دروازہ کھولنے والا کھولتا, عیسائی ہے, وہ زمانے سے عیسائی ہے. حضرت عمر نے بھی چابیاں اس کے حوالے کر دیا. اس کے خاندان کے لوگ رہیں گے اب بھی ویسا ہی ہے. کبھی زبردست آتا, چابی لاتا, کھول دیتا. مسلمان آتے, نماز وغیرہ پڑھتے, چلے جاتے.
تو اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سے ڈرنے والے بندے کیسے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے کا ڈر پیدا کیجیے. اور ایک بات باقی رہ گئی ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے تعلق میں. جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز شہزادہ تھا، پرنس، باپ بھی مالدار، ماں بھی مالدار، باپ بھی بہت زیادہ، تو ان کا حال یہ تھا روزانہ ایک نیا کپڑا پہنتے اور عطر جو لگاتے تھے وہ ایسا لگاتے، یہاں لگا کے گئے تو شام تک وہاں پہ خوشبو آتی رہتی. ایک بات. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جب رات میں سوتے تو معلوم نہیں کئی ٹوکرے پھول آتے تھے، کئی ٹوکرے پھول، وہ پھولوں میں سوتے تھے. اللہ اکبر، پھولوں میں سوتے تھے. چلیے ایک بات ہو گئی. ایک مرتبہ کی بات ہے جو لونڈی ہے کام والی بستر تیار کری ہے، تیرے پھول کتنے ٹوکرے پھول تھے کہ معلوم نہیں. تو دیکھیے کیسے یہ پھول میں سوئے تو کیا ہو، پڑی لیٹی، آنکھ لگ گئی. اندر عمر آئے، عمر ابن عبدالعزیز، دیکھا تو غصے میں اٹھا کر اسے بہرحال اس کو سزا دیے، مارے. دیکھیے میرے بھائی، جو مومن ہوتا کیا ہوتا ذرا. اس نے کہا کہ آقا کبھی سوچے آقا آج ایک دن یہ بستر پر سونے کی مجھے یہ سزا ہو رہی، کبھی آپ نے سوچا کہ زندگی بھر آپ سوتے آپ کا عالم کیا ہوگا؟ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی. دل سے بات، زندگی بدل گئی ان کی. صحیح بات ہے، میں غور نہیں کرا، میں آئندہ سے نہیں کروں گا. قیمتی کپڑے پہننے والا، اب یہاں پہ پھولوں میں سونے والا. اب ذرا غور کیجئے گا، دیکھیے گا. ایک مرتبہ عید کا موقع ہے، بچے گھر میں، تو ان کی بیگم نے کہا کہ دیکھیے عید آ رہی ہے، کچھ تیاری ہو جائے تو اچھا ہے. بولے کہ بیگم اتنی آمدنی نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکے، مختصر آمدنی ہماری. خلیفہ آج پورا پرسکم جا کے دیکھ لیجئے، اور ہمارے مسلمان سب کہاں رہتے دیکھ لیجئے آپ جا کے. پرچیسنگ پورا مہینہ چلتا پڑتا. بات تو لوگ پورا سال پرچیسنگ کرتے، کیا کرتے جی؟ نہ صورت کا پہنتا نہ صورت کا کھاتا. کب دیکھے تو پرچیسنگ، کیا پہنا تبھی وہ بھکاریوں کو بھی رحم آ جائیں گا دیکھ کر، ویسے کپڑے کھاتے بھی نہیں. پھر کیا بولتا پرچیسنگ. اب جاؤ یہ ٹائم پہ جائیے، آپ دیکھیے پورا پرسکم کیا حالت رہے گی. بولے نہیں تماشا دیکھنے جاتے ہیں لوگ، تو آپ لوگوں کئی گنے گئے. بہرحال میرے بھائی اللہ کا ڈر نہیں رہا تو پیسہ آیا تو کھجلی بہت ہوتی، معلوم ہے. اللہ کا ڈر آیا تو دیکھیں کیا ہوتا، ذرا غور کیجئے گا. تو بہرحال بیگم بولی دیکھو بچوں کو ذرا سمجھا لو، عید کا دن ہے کیسا بھی گزر جاتا. تو امیر شاہ کے سامنے، خیر عید کا دن ہے تو ذرا غور کر کے دیکھیے گا. ایک تو پھولوں کا بستر ہے بدل گیا. دوسری بات یہاں پر آپ دیکھیے بیٹیاں گھر میں ہیں. ایک مرتبہ بادشاہ گھر میں آ رہا ہے، دنیا کو دینے والا آدمی بیت المال بن کر کے آ رہا ہے، خالی ہاتھ آ رہا ہے. بیٹیاں گھر میں ادھر ایک ایسا. تو کام والی بولی یہ بچیاں دور دور کھڑی ہیں، اپنے منہ کو ہاتھ لگا لی ہیں. آج کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، پیاز، کچی پیاز بچیاں کھائی، اور پیاز کی وہ منہ میں آتی ہے تو بچیاں یہ چاہتے اللہ ہمارے بابا کو تکلیف نہیں ہونا. ایک بات. تیسری بات یہاں پر دیکھیے بیت المال. حضرت عمر کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے بیت المال سے قرض لے لیں گے، عید کے بعد ادا کر دیں گے. ٹھیک ہے، چٹھی لکھ کر ایسا عید آ رہی ہے، عید کے لیے مجھے ایڈوانس دیجئے، یہ دیجئے. امیر دیکھیے یہ ہے، بیٹیاں کی زندگی دیکھیے. اور یہاں پہ بیت المال کے کیشر کے پاس وہ چٹھی گئی، وہ چٹھی لے کر دیکھا. اسی چٹھی کے پیچھے کوئی آدمی، بڑا آدمی اگر مجھے لکھا، میں اسی چٹھی میں پلٹا کے لکھا تو کیا کریں گا مجھے؟ اسی پیچھے اس نے بتایا آپ کی چٹھی ملی، میں آپ کو جو منگرے میں دینے کے لیے
تیار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آئندہ نیکی تنخواہ لینے تک آپ زندہ رہیں گے، یہ گارنٹی دیجئے میں آپ کو خرچ دینے تیار ہوں۔ کیش اس کا ہے، کیشیئر ہے، نوکر ہے۔ یہاں پر اب دیکھیے تو حضرت عمر نے کہا میں تو ہر ایک بات بول سکتا ہوں لیکن یہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے دوستو، مدینے کے عیدگاہ میں کسی کے بچے پیون لگے ہوئے میلے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بچے تھے۔ ایک آدمی اللہ سے ڈرنے سے پورا گھر بدل گیا، پورا خاندان بدل گیا، پورا ماحول بدل گیا۔ کام کرنے والے امانت دار۔ تو میرے باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر ہم دل میں پیدا کریں، اپنے گھر والوں کو بھی ہم اللہ سے ڈرائیں۔ اللہ کا عذاب بہت بڑی چیز ہے، اللہ جب پکڑنے پر آتا کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اللہ سے ڈرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، دنیا اور آخرت کی اللہ بھلائیاں دے، ہر قسم کے نقصان سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ چلیے رات کا بہت حصہ گزر گیا، کچھ 2-4 منٹ ہم دعا کر لیں گے۔ کیا عجب ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری دعا قبول ہو، اللہ ہماری تکلیفوں کو دور فرمائے۔ ذرا فیان دا لوگو، فیان بھی بند ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انی اشہد بانک اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہماری حالتوں پر رحم فرما، اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ تیرا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ تیرے سے ڈرنے والے بندے ہمیں بنا، اللہ تیرے نیک بندوں کی جو صفات تو نے بتایا وہ صفتیں ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ تیرا ڈر پیدا فرما، تیرا خوف پیدا فرما، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، رحم فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا فرما، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تکلیفوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری آزمائشوں کو اے اللہ تو دور فرما۔ آج جو بھی پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرما، جو بھی روزگار میں پریشانیاں ہیں اللہ اس کو دور فرما، اللہ ہمیں نیک بنا، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، ہمارے بچوں کو نیک بنا، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما، جو لوگ پریشانیوں میں ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، اللہ ہماری روزی میں برکت دے، گھر میں برکت دے، عمر میں برکت دے، اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا لے، جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما، معاف فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ ان دنوں میں گناہ گار لوگوں کے گناہوں کو تو معاف کرتا ہے، اے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا، جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں دے، اللہ رمضان میں جو بھی نیکیاں ہم سے ہوئی ہیں اے اللہ ان نیکیوں کو قبول فرما لے، انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی بھی غلطیاں ہوئی ہیں اے اللہ وہ غلطیوں کو معاف فرما دے، تیرے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اللہ ہم تیرے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ توبہ کرنے والوں میں بنا، گناہوں کی معافی چاہنے والوں میں بنا لے، تیرے نیک بندوں میں بنا لے، اے اللہ رمضان کی مبارک بدیاں نصیب فرما، یہ مبارک راتیں نصیب فرما، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اٹھنے کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے لیے اچھے فیصلے فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا لے، اے اللہ اسلام کو عزت دے، مسلمانوں کو عزت دے، اسلام کو کامیابی دے، مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما،
اے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو مغفرت فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں دونوں یا یہ جو بھی گئے اللہ ان کی حالتوں پر رحم فرما، اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے، روشن کر دے، کشادہ کر دے، اے اللہ جو بندے بھی تیرے پاس آئے اللہ سب پر رحم فرما، سب کی قبروں سے عذاب کو ہٹا دے، سب کی قبروں کو روشن کر دے، منور کر دے، اے اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مسجد و مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے فتنے سے بچا لے، ہر قسم کے فساد سے بچا لے، اے اللہ ایسے مبارک موقع ایمان کی حالت میں نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، اے اللہ ہماری معافی کا تو اعلان فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔